بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم آج آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے بائیکاٹ کے متعلق اور دیکھنا چاہیں گے کہ بائیکاٹ سے کرنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اسلام میں اس کی کیا حدود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ چلیں آئیں ہمارے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر قریش کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کی پوری کوشش کی، جس کی وجہ سے بعد میں جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور جس کی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ اس تجارتی مال کی وجہ سے جو ملک شام سے واپس آئے گا یہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غزوہ بدر لڑی، جس کی وجہ سے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس میں 3000 یا 5000 یا 1000 فرشتے اتارے گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ کر اور بہت سے واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بائیکاٹ کرنے کے متعلق کام کیا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بائیکاٹ کریں۔ ایک بڑا مقدس قریش کی معاشی کو کمزور کرنا تھا کہ قریش کے تجارت پر دباؤ بڑھایا، غزوات کا تسلسل چلتا رہا، غزوہ بدر اور غزوہ احد اور اس کے بعد وغیرہ میں ایک وجہ قریش کے ساتھ بہت سے معاملات آئے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کمر توڑنے کے لیے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ وہ اسلام کے خلاف کھڑا نہ ہو سکیں، اس وجہ سے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ان کا بائیکاٹ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تجارتی رستے بند کرنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ بنو کنینا کا بائیکاٹ، یہودی قبیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول سازشیں کرتا تھا، بنو کنینا نے عہد شکنی کی، مسلمانوں کی عورتوں کے بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہر بدر کر دیا، مطلب شہر سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے بعد میں حضرت عمر نے عرب علاقے سے نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یہ ان کا بائیکاٹ کیا تھا، رسول اللہ نے بائیکاٹ کیا، ان کو مجبور کیا کہ وہ ادھر سے نکل جائیں۔ بعد میں حضرت عمر نے عرب سے اس کو نکال کے قریش کو باہر کر دیا، مطلب قریش کو نہیں، بنو کنینا کو، اور جو یہودیات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ بنو نذیر سے بائیکاٹ اور زمین کی ضبطگی۔ جب بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی تو انہیں مدینہ سے نکالا گیا۔ سورۃ حشر کے معاشی اقتدامات، انہیں زمین اور کھجوروں کے باغات مسلمانوں کے سپرد کیے گئے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پروڈکٹ جو کھجوریں تھیں ان کو اچھا بھلا باغات کو نقصان پہنچایا اور وہ مسلمانوں کے سپرد کر دیے گئے، تاکہ وہ اسلام کے خلاف کھڑا نہ ہو سکیں، اور مسلمانوں کا اس میں فائدہ تھا۔ بنو قریظہ کا مکمل محاصرہ۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ نے عہد توڑا تو ان کا محاصرہ کیا گیا اور فیصلے کے مطابق سزا دی گئی۔ سعد بن معاذ، جب انہوں نے کہا تھا کہ سعد بن معاذ کے مطابق فیصلہ کرائے، وہ سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ ان کے جو انسان ہیں، آدمی ہیں، ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ ان کے جاندار مال مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا، جو ان کا مال تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح خیبر کی فتح اور یہودیوں پر جزیہ بائیکاٹ۔ خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی زمین پر
کاشت کی اجازت دی گئی، مگر نصف پیداوار مسلمانوں کے لیے مقرر کی گئی، جس کی وجہ سے ان کو مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا اور ان کو دباؤ میں بھی رکھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دینی جو محاصرہ سازشیں یہودیت کرنے چاہتے تھے انہیں نقصان پہنچایا۔ یہی معاشی دباؤ کی ایک مستقل صورت تھی جس کی وجہ سے یہودیت کو اچھا بلا نقصان پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے جزیہ کا معاہدہ، تجارت کے عیسائیوں سے جزیہ کا معاہدہ کیا اور صلح ہوئی، اور مسلمانوں کے درمیان حکومت کو سالانہ جزیہ دینے پر آمادہ کیا گیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے ان کو جزیہ دینا پڑا۔ معاشی اثر دشمن کے مالی وسائل مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اچھا بلا فائدہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہودیت کا اور جو اسلام کے خلاف ہے ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ادھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی جزیہ لگا رہے ہیں، کبھی بنو قریظہ کو غزہ مطلب علاقے سے نکال رہے ہیں، کبھی بنو نذیر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ تو بتائیں بائیکاٹ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی زیادتیوں کے خلاف مختلف قبائل کو ان سے تجارتی تعلقات ختم کرنے کی دعوت دی۔ بہت یہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جب مکہ فتح کرنے لگے تو آپ نے مکہ سے پہلے زیادتیوں پر آپ نے ان کے بائیکاٹ کرنے کا پوری ایک جذباتی بات کی، جس کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کی۔ جذباتی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو وہ بات جذباتی ہو کہ جو جذبات ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، آپ اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو جذبات کا انکار کرتا ہے وہ تو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو کام انسان کرتا ہے وہ جذبات سے کرتا ہے۔ جذبات یہ ایک انسان کو ایک انسان کے ذہن میں فرنگیات سوچ ڈال دی، ایک گندگی سوچ ڈال دی کہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ جہل لوگ کرتے ہیں، یہ بیوقوفوں کی ایک سوچ ہے جو وہ خود نہیں سمجھنا چاہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ دیکھیں کہیں بھی اگر انقلاب آیا ہے تو وہاں جذبات سے انقلاب آیا ہے، یہ تو نہیں ہے گھر بیٹھے انسان بریانی کھاتا ہو تو وہ اسے انقلاب آ جائے اور ان کا جو نظام ہے وہ نافذ ہو جائے۔ اس وجہ سے بہت سی قربانیاں دی گئیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فل بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کو اچھا بلا نقصان ہوا۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری اور مسلمانوں نے مالی قربانیاں دی تاکہ اسلام دشمن عیسائی طاقت کو مالی پیغام دیا جائے۔ رومی پیچھے ہٹے بغیر جنگ کے فتح ہوئی اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اے مسلمانوں، تمہیں اللہ کو تم نے حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ تم اس کا بائیکاٹ کرو تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو، قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے۔ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، تمہیں آج بھی کفار کی چیزیں خرید رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں عزت کا لحاظ نہیں کہ رسول اللہ کی امت کے لیے تھوڑی سی غیرت دکھانا یا جذبات دکھانا یہ غلط نہیں ہے۔ اور نبی کریم کا نام لیتے ہوئے اور ان کی کرواتے ہوئے سنتوں کو چھوڑ کر اور ان کے دشمن کی جیبیں بھر رہے ہو اور وہ اور اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، مطلب اسرائیل غزہ پہ حملے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اچھا بلا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے آپ بھرپور طریقے سے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، اور انسان یہ نہ سوچے کہ ایک شخص سے کیا ہوگا۔ ایک شخص ہی کہتے ہیں کہاوت ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اس طرح ہی
ایک انسان کی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کرنے سے بھی دریا بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں, رسول اللہ کی سنت کو اپنائیں اور پوری جوش کے ساتھ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تاکہ قیامت والے دن ہمیں رسول اللہ فرمائے کہ بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو, تو ہم جواب دے سکیں ہاں ہم یہ کر کے آئے رسول اللہ, ہم اتنے سے ہمیں اتنی اوقات تھی. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.